پی سی بی نے تقرری کے ایک دن بعد ہی سلمان بٹ کا نام سلیکشن کنسلٹنٹ کے طور پر واپس لے لیا ہے۔ بٹ کی تقرری اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں پابندی کے بعد پی سی بی میں ان کی پہلی پوزیشن شدید تنقید کا نشانہ بنی۔ سلمان بٹ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ کے عہدے پر تعینات ہونے کے ایک دن بعد ہی دستبردار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بٹ کا نام کنسلٹنسی پینل سے فوری طور پر واپس لیا جا رہا ہے۔ وہاب نے میڈیا پر الزام لگایا کہ وہ ایڈوائزری پینل میں سلمان بٹ کی نامزدگی کے بعد پی سی بی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ بٹ کو وہاب کے قریبی دوست کے طور پر جانا جاتا ہے، ترجیحی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان الزامات سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی اولین ترجیح پی سی بی کی ساکھ اور ان کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ سلمان بٹ اب ٹیم کے انتخاب میں کسی بھی حیثیت میں شامل نہیں ہوں۔ سلمان بٹ جمعے کو کامران اکمل اور راف افتخار انجم کے ساتھ کنسلٹنٹ ممبر کے طور پر فوری طور پر مقرر کیا گیا اور وہ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے انتخاب میں وہاب کو مشورہ دیں گے۔ اس انتخاب کو متعدد وجوہات کی بنا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس میں پینل کی صوبائی تشکیل بھی شامل ہے۔ تینوں اراکین کا تعلق پنجاب سے ہے، جو تاریخی طور پر پاکستان کرکٹ میں سب سے زیادہ بااثر اور غالب خطہ ہیں۔ وہاب ریاض کے ساتھ اس وقت پنجاب حکومت میں ایک سرکاری وزارت بھی ہے۔ بورڈ فوری طور پر جانبداری کے الزامات کی زد میں آ گیا، لیکن یہ بٹ کی تقرری تھی جس میں سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں پابندی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب سلمان بٹ کو پی سی بی میں کسی بھی حیثیت سے کوئی عہدہ سونپا گیا تھا۔ انہوں نے پابندی سے واپسی کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ اور پی ایس ایل کھیلا اور مختلف فلموں کے تجربہ کار کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ سلمان بٹ، کامران اکمل اور راف افتخار چیف سلیکٹر وہاب ریاض کی معاونت کریں گے۔ بورڈ میں بڑھتی ہوئی تنقید کے ساتھ وہاب ریاض نے ہفتہ کی شام کو اجرت میں ایک پریس کانفرنس بلائی، جس میں بٹ کا نام پینل سے واپس لے لیا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے کہا کہ جلد ہی متبادل کا اعلان کیا جائے گا، واضح طور پر کہا کہ وہ کراچی سے ہوں گے۔ وہاب نے یہ بھی کہا کہ اسد شفیق کی مقررہ وقت پر اس عہدے پر تقرری کا امکان ہے، جبکہ سلمان بٹ سب سے اعلیٰ سطح کی تقرری تھی۔ وہ اس پینل کے واحد رکن نہیں تھے جو مکمل طور پر تنازعات سے پاک تھے، جبکہ سلمان بٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی اور وہ 2010 کے اسکینڈل میں اپنے کردار کے لیے وقت گزار چکے ہیں۔ وہاب ریاض اور کامران اکمل دونوں سے اسی ایپیسوڈ میں اور اس کے آس پاس پوچھ گچھ کی گئی۔ کامران اکمل کو 2010 میں اور T20 ورلڈ کپ کے بعد آئی سی سی کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا تھا۔ اس سال اسپاٹ فکسنگ کے واقعے میں بہت پہلے، حالانکہ اس میں انہیں پاکستان کی جانب سے منتخب ہونے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کامران اکمل نے لارڈز میں اس واقعہ کے بعد دوسرا ٹیسٹ نہیں کھیلا، حالانکہ اس نے پاکستان کی وائٹ بال سائیڈ میں حصہ لیا۔ اس سال لارڈز ٹیسٹ کے فوراً بعد وہاب ریاض نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی پوچھ گچھ کی تھی، لیکن اس پر کبھی کسی جرم کا الزام نہیں لگایا گیا۔ انضمام الحق کی جانب سے مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد 2 ہفتے قبل انہیں سینئر مینز ٹیم کا نیا چیف سلیکٹر مقرر کیا گیا تھا۔